بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریس انصاری۔ اللہ پر ایمان والیوم نمبر 2۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایمان کی تھوڑی سی مزید تشریح کر دوں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ایمان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ حقیقت سے ہے، سچائی سے ہے، دل و دماغ کی کامل ہم آہنگی کے ساتھ کسی ٹھوس حقیقت کا ادراک، اسے کہتے ہیں ایمان۔ مثال کے طور پر اس کائنات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ دو حقیقتیں ہمیں ٹھوس حقیقت تک پہنچاتی ہیں۔ یہ کہ بغیر بنائے جب کوئی شے بن نہیں سکتی، بنتی نہیں ہے، تو یہ اتنی حیرت انگیز کائنات لازمی کسی نے بنائی ہے تو بنی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، حالانکہ اس کے بنانے والا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ سامنے نہ ہونے کے باوجود، پردہ غیب میں ہونے کے باوجود اتنا یقین، یہ کہلائے گا ایمان۔ یہ یقین کہلائے گا ایمان۔ اور پردہ غیب میں یعنی وہ بنانے والا پردہ غیب میں ہے، اس کے باوجود ہمیں اتنا یقین ہے کہ اس کے بنانے والا ہے، یعنی غیب پر ایمان۔ یہ کہلائے گا غیب پر ایمان۔ کہتے ہیں نا غیب پر ایمان، جسے کہتے ہیں غیب پر ایمان۔ یہ ہوا اللہ پر غیب کے ساتھ ایمان لانا، والذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا کہلائے گا۔ دوسرا ایمان یہ کہ اس کائنات میں سے ایک ذرہ بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ دوسری حقیقت کیا ہے؟ جب ہم نے مشاہدہ کیا اس کائنات کا تو پتہ چلا کہ اس کائنات میں جو چیزیں ایک خالق نے بنائی ہیں، ایک مالک نے بنائی ہیں، ان میں سے ایک رتی بھر بھی کوئی چیز نہیں بنا سکتا، انسان نہیں بنا سکتا، چاہے کتنی بڑی حیثیت کا حامل کیوں نہ ہو، بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا کوئی ولی آپ کی نظروں میں ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ولی یا کوئی نبی، کوئی بھی نہیں بنا سکتا، ایک رتی بھر کچھ نہیں بنا سکتا، ایک ذرہ نہیں بنا سکتا، کتنی بڑی حیثیت کا حامل ہو۔ تو لازمی یہ کسی سپر پاور کی تخلیق ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے، کسی سپر پاور کی تخلیق ہے۔ اسی سپر پاور کو اللہ کہا گیا ہے۔ اب ایک اور چیز سامنے رکھتا ہوں کہ ایمان کی حقیقت کا موازنہ مشاہدے سے۔ مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ایمان غلط نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہمارا مشاہدہ ہے کہ مغرب کے وقت ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر سورج کو دیکھیں تو صاف ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، مشاہدہ ہے ہمارا سمندر میں، حالانکہ یہ وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمندر کے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو وہ ایریا، سارا ایریا، سامنے کا جو سارے ایریا ہے وہ گول ڈی کی شکل میں نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن ایمان ٹھوس حقیقت کو کہتے ہیں، وہ غلط نہیں ہوتا۔ ایتھیسٹ لوگ جو دہری ہے، بڑا جاہل ہوتا ہے ایتھیسٹ، کہتا ہے کہ کہاں ہے اللہ؟ دکھا سکتے ہو؟ کوئی دکھا سکتا ہے کہاں ہے اللہ؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اللہ کو عقل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور گدھے کے پاس عقل کہاں؟ اس کے پاس تو عقل نہیں ہوتی، فزیکل آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، یہ تو عقل کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اب آگے چلیں۔ اللہ کی ذات کا مکمل ادراک ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی تخلیقات میں غور کر کے اتنا جان سکتے ہیں کہ وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایک دو نہیں، اس کی تخلیق میں سے کسی معمولی سے معمولی شے میں بھی غور کر لے انسان تو اس کا ادراک ہو جائے گا۔ مکھی کے پر یا مچھر کے پر میں غور کریں تو اسے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر مسٹر ولیم ایک دفعہ انسانی کان کے ساخت پر غور کر رہے تھے، اس کے ساخت کے اوپر غور کر رہے تھے، الہی صنائی کے حیرت انگیز کمالات سے مرعوب ہو کر چلا اٹھے، ہی who planted here shall be not here۔ دیکھیں وہ شیر کی شکل میں کیا گیا کہ جس اللہ نے یہ کان ایجاد کیے ہیں، کیا وہ خود صفت سماع سے محروم ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کائنات اس کو اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والی ایک زبردست ہستی موجود ہے، لیکن ذہن میں آئے ہوئے سوالات کلیئر نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اندر ایک وجدانی ہدایت موجود ہے۔ بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کی طرف بھاگتا ہے، مرغی کا بچہ انڈے سے نکل کر اگر قریب میں پانی ہو تو اسے اس سے دور بھاگتا ہے، بلی کا بچہ شکم مادر سے نکلتے ہی غذا کے لیے ماں کی چھاتی میں منہ مارتا ہے۔ غرض جہاں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے دیکھیں گے کہ ان حیوانات کو خارج سے
کوئی ہستی ہے جو رہنمائی دے رہی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. لہذا عقل کا تقاضا ٹھہرا کہ انسان بھی سوچے کہ اس کے دل میں جو سینکڑوں سوالات نے ڈیرا جمایا ہوا ہے وہ دنیا میں کیوں آیا ہے. جب بلا مقصد کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تو اس کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اگر ہے تو کیا مقصد ہے؟ جب اس کائنات کی کل اشیاء کو خارج سے رہنمائی مل رہی ہے تو اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ دنیا کے بے شمار تجارب سے نے سیکھا ہے کہ سچ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے. دا ٹروتھ ہمیشہ ایک ہوتا ہے. یہ کائنات اگر حق ہے، اس کائنات کا چلانے والا جو خارج سے رہنمائی دیتا ہے وہ بھی حق ہے، تو انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے. اس کو بھی خارج سے رہنمائی ملنی چاہیے. اس کی اپنی عقل اس کی درست سمت میں رہنمائی نہیں کر رہی. عقل یہاں تک تو لے آئی کہ ایک بالادست ہستی ہے، اس سے آگے نہیں چل رہی، رہنمائی نہیں کر رہی. اس حقیقت کو ہم نے ایک بہت بڑے سائنسدان بلکہ سائنسدانوں کے ابا البرٹ آئنسٹائن کا قول سے ہم نقل کرتے ہیں. البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے تلخ تجربوں کے بعد یہ جانا ہے، یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کے ڈور صرف تنہا عقل کی روح سے ہرگز نہیں سلجھ سکتی. اس لیے ہمیں صرف تنہا عقل کو اپنا رہنما نہیں بنا لینا چاہیے. اس رہنما کے مسلز، اس کے غضلات تو بڑے طاقتور ہیں لیکن اس کی ذات کمزور ہے. عقل اسباب اور ذرائع پر تو بڑی گہری نظر رکھتی ہے لیکن مقاصد و اقدار سے اندھی ہوتی ہے. البرٹ آئنسٹائن لکھتے ہیں آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز. دیکھا آپ نے کہ سائنسدانوں کے جد اعلیٰ کیا کہتے ہیں؟ عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ مقصد کیا ہے. یعنی ہماری عقل جسے ہم سائنس کہتے ہیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ کیا ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ کیوں ہے. آپ لوگوں میں سے جو علمی قابلیت رکھتے ہیں وہ بے شک تحقیق کر کے دیکھ لیں، سائنس کبھی یہ نہیں بتاتی نہ بتا سکتی کہ کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے، یہ نہیں بتائے گی. انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے یہ نہیں بتائے گا. انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیوں دی گئی ہے، کس نے دی ہے، یہ کائنات کس نے پیدا کی، کون اس کو چلا رہا ہے. سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، یہ نہیں بتا سکتی. عقل اور سائنس ایک ہی چیز ہے، لیکن عقل اور سائنس ہمیں یہ ضرور بتاتی ہے کہ وہ بیرونی ہستی جو یہ کام کر رہی ہے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اس کا ہر کام نرالا ہے. اس کے کسی معمولی سے معمولی کام میں بھی انسان شیئر نہیں کر سکتا. جیسا کہ سابقہ درس میں ہم نے عقل اور سائنس کے حوالے سے بات کی کہ جس طرح تمام کائنات کو رہنمائی باہر سے غیر مرئی طور پر انویزیبلی مل رہی ہے، اسی طرح ما فوق الطبیعات میٹا فزکس طریقے سے رہنمائی ہمیں بھی خارج سے ملنی چاہیے. یہی وہ گوشہ ہے جہاں انسان پھر مسترب ہوتا ہے. اللہ کو پہچاننے کے بعد، وہ اس ہستی کو پہچاننے کے بعد پھر اس کا اضطراب پڑ جاتا ہے کہ جب ساری کائنات کو رہنمائی اور ساری کائنات کی ربوبیت وہ خارج سے وہ ہستی کر رہی ہے، تو وہی ہستی، اس کائنات کے بنانے والے، چلانے والے، میں کیوں اس سے محروم رہوں؟ مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیوں ہوں، کیا میرا ہدف ہے، کیا گول ہے، کیا مجھے کرنا ہے، مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. یا پھر اس کے قلب سے ایک ہوک سی آواز نکلتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہی دکھا ہمیں ہدایت کر کے مستقیم راستہ کیا ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے آپ دیکھیں وہ یہ اقرار کر چکا ہے الحمدللہ رب العالمین، بڑی تعریفیں کرتا ہوں میں اس رب کی جسے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، بنایا ہے، چلا رہا ہے، اس کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے اس نے تخلیق میں غور و فکر کیا ہے، رب تک پہنچا ہے. رب تک پہنچنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب میں کیا کروں. یہ دوسرا مرحلہ آیا کہ اب میں کیا کروں. پھر دوسرے مرحلے میں اس کو پھر بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو کیا کر. یہ میں کتاب دیتا ہوں. پھر اگلا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ کتاب پر ایمان کیسے. یہ تھا اللہ پر ایمان کیسے. اگلا ہوگا کہ کتاب پر ایمان کیسے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کتاب پر ایمان کیسے. والسلام اے انصاری.